نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین۔ ہم نے یہ ڈسکس کر لیا تھا ہاؤ ٹو لسن اٹینٹیولی۔ ایک بار اور دہرا رہی ہوں، ریفریشن یور انٹینشنس۔ ہم کس چیز کی طرف کان لگاتے ہیں؟ جہاں ہمیں اپنا مطلب نظر آتا ہے، جہاں ہمیں ہمارا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ہم پھر لوگوں کو بھی چپ کر دیتے ہیں۔ بہت ضروری کال آئی ہے، میں نے یہاں انٹرویو کے لیے اپلائی کرا تھا، مجھے کال آ گئی، چپ، باہر نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کال امپورٹنٹ ہے، سننی ضروری ہے نا۔ ہم چائے کے ٹائم پہ انٹرویو کی کال اٹینڈ نہیں کریں گے، ہم باہر نکل جائیں گے، ہم چائے بھی چھوڑ دیں گے۔ تو انٹینشنس میٹر کرتی ہیں۔ میں قرآن کیوں پڑھ رہی ہوں، میں قرآن کیوں سن رہی ہوں؟ آپ کا وائے آج آپ کو بیٹھ کر لکھنا ہے۔ آپ کے جو نوٹس کی ڈائری ہے، کاپی ہے، پارے پہ لکھ رہی ہیں، چھوٹا سا آپ ایک پوسٹڈ نوٹ لیں گی اینڈ یو ول رائٹ وائی آئی ہیو جوائنڈ دس کورس۔ میں کیا چاہتی ہوں؟ قرآن پڑھ کے میں چاہتی کیا ہوں؟ ٹھیک ہے؟ اور یہ سوچ لیجئے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ان وٹ ایور سچویشن یو آر ان رائٹ ناؤ، ہوز واچنگ یو؟ اللہ از واچنگ یو۔ ٹھیک ہے؟ آپ کا معاملہ میرے ساتھ نہیں ہے، آپ کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اپنے رب کے ساتھ ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی اگر میں آپ سے کہوں کہ ٹرن آن یور کیمرہ، تو وہ کون سی سچویشن ہے جس میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں؟ ول اٹ بی ایکسیپٹیبل اور ناٹ؟ ٹھیک ہے؟ کوشش کریے خاموش روم میں بیٹھیں، چاہے وہاں پنکھا بند کر دیجیے۔ ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے، ان کا گھر ذرا چھوٹا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ چھت پہ جا کر کلاس لیتی ہیں اپنی۔ چاہے میں کلاس رات میں رکھوں یا دن میں رکھوں، صبح 7 بجے رکھوں، وہ اپنے دوپہر میں رکھوں، چاہے دھوپ ہو، وہ مینیج کرتی ہیں۔ ماشاءاللہ ان کا کمٹمنٹ اتنا زیادہ ہے اور اتنا اللہ تعالیٰ انہیں مخلص رکھے۔ بہت کم لوگ ایسے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو قرآن کے ساتھ واقعی سچے ہیں کہ نہیں، میری کلاس میں شور جائے گا، میں پنکھا بند کر دوں گی، کوئی بات نہیں، نو بگ ڈیل، میں پگھلوں گی تو نہیں نا، یا میں پگھل جاؤں گی؟ تو ایسی ریموو دا ڈسٹریکشنس۔ پھر اپنا مصحف، آپ کی ٹیبل، آج اپنی ٹیبل جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کلاس کے بعد ایک فوٹو کھینچیں گے جس کے ساتھ آپ نے کلاس لی ہے، اور مجھے فوٹو بھیجیں گے گروپ میں کہ آپ کس ٹیبل پر آپ نے کلاس لی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ کا مصحف، آپ کے نوٹس، آپ کے پینز اس میں ہونے چاہیے۔ ٹھیک؟ وضو کی حالت میں نے کہا تھا اٹس بیٹر ٹو سٹ۔ ٹھیک ہے؟ اٹ انہینس یور فوکس اینڈ اٹ ریوائیوز یور انٹینشنس۔ پھر ہیو ریورنس فار دا بک آف اللہ، کہ آپ عام کلام سیکھنے نہیں بیٹھی، ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہے، نہ باتیں کرنی کلاس کے دوران کہ آپ کو سنائی نہیں دیا، نہ کھانا کھانا ہے، کھانا بھی روک دیجیے گا، نہ دوسری ایپس میں فون میں گھسنا ہے، نہ لوگوں کے نام پڑھتے رہنا ہے، چھوڑتے رہنا ہے۔ فوکس آن دا اسکرین ادھر اور فوکس آن دا ورڈس۔ جب ہم کلاس لینے آئے وہ بھی تفسیر کی، یو ہیو یور قلم اینڈ یور نوٹس ریڈی۔ ٹھیک ہے؟ اور جہاں روک کے کہا جائے گا کہ سوچیے تو سوچیے۔ پارٹیسپیشن از مسٹ۔ پارٹیسپیشن بتاتا ہے کہ آئی ایم این ایکٹیو لسنر، اور پھر جس کو جہاں مشکل ہوگی وہ اس کے لیے دعا کرے گا۔ تفسیر کیسے لکھنی ہے، نوٹس کیسے لینے؟ دیکھیے، نوٹس اس لیے نہیں لینے کہ ہمیں ایک ایگزام دینا ہے، ہر پارے کے لاسٹ میں ایک ٹیسٹ ہے، تو نوٹس اس لیے نہیں لینے کہ اگر نوٹس نہیں لیے تو ٹیسٹ کیسے دیں گے۔ نو، دس شوڈ ناٹ بی دا انٹینشن۔ دا انٹینشن شوڈ بی کہ جو میں پڑھ رہی ہوں میں اسے ریکال کر سکوں، میں اپنا ایک وقت لگا رہی ہوں تو میں اسے یاد رکھوں، اس پہ ریفلیکشن دے سکوں، اور آگے کی زندگی میں اپنے ایکشنز کو جج کر سکوں کہ میں نے کلاس کے دوران کیا کیا وعدے کیے تھے۔ کیونکہ قرآن کلاس کے دوران ماشاءاللہ بہت ایموشنس آتے ہیں، بہت موڈس آتے ہیں، اور بہت کچھ کرنے کا دل چاہتا ہے، اور انسان بہت کچھ لکھتا ہے۔ ابتدا کریں بسم اللہ سے، آج کا ہمارا لیسن بھی بسم اللہ پر ہے۔ اور جو بھی آپ نوٹس جس پر لکھ رہے ہیں، ادھر اٹس یور پارا اور اے سیپریٹ نوٹ بک اور اے ڈائری، جو بھی آپ لکھ رہے ہیں وہ اتنی ہیوی نہ ہو کہ وہ لگی بندھے تو ایک تو لے کے جانی پڑے اور آنی پڑے، اور نہ اتنی چھوٹی سی ہو کہ وہ پاکٹ ڈائری بن کے رہ جائے۔ ٹھیک ہے؟ اسے آرگنائز کیجئے، اسے سیکشنز میں ڈیوائڈ کیجئے کہ آپ تفسیر کے پوائنٹس ادھر لکھیں گے،
جو قرآن کے ووکیبولری ورڈس ہوں گے انہیں اس کلر سے یا اس طرف لکھیں گی. ریفلیکشنس کے پوائنٹس آئیں گے وہ کہاں لکھیں گی. کچھ ایریاز بانٹ دیجئے. ایکشن پوائنٹس کہاں لکھیں گی. آپ سمبل یوز کر سکتی ہیں, جیسے آپ نے اسٹار یوز کرا حدیث کے لیے, آپ نے کوئی ایرو یوز کر لیا یا بلٹ مارک یوز کر لیا کسی قرآن کی ایکشنیبل پوائنٹ کے لیے. مائنڈ میپس آپ بنا سکتی ہیں, جو آپ میں سے مائنڈ میپس بناتے ہیں. اور اپنی اگر وہ ڈائری یا رجسٹر ہے تو اسے کور اپ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کے نوٹس آخر میں چیک ہوں گے. ہر جز کے آخر میں آپ کی PDF چاہیے نوٹس کی, وہ آپ کے چیک ہوں گے. ٹھیک ہے. دیکھیے رائٹنگ کا, کیونکہ اب آپ لکھتے سنتے لکھیں گے تو مجھے کوئی ایسا الحمدللہ مسئلہ نہیں ہے, جب تک کہ وہ پڑھے جا سکتے ہیں. ٹھیک. ان واٹ ایور لینگویج یو آر کمفرٹیبل یو آر الاؤڈ ٹو رائٹ. کب تک؟ جب تک وہ پڑھے جا سکتے ہیں. اگر وہ بالکل ہی اللیجبل ہے, ہمیں پڑھے ہی نہیں جا رہا ہے وہ, تو میں کہوں گی پھر تھوڑا سا سکون سے لکھ لیجئے. ٹھیک ہے. پھر اب کلاس شروع ہو رہی ہے, مان لیجئے پہلا لیسن ہے نا آج, تو کیا کرنا ہے, صفائی سے سورہ نمبر, سورہ فاتحہ, یہ پہلے سے لکھ کے بیٹھ جائیں گی تو کوئی حرج نہیں, ہر آیت کے ساتھ اس کا نمبر. پھر جو تفسیر میں چھوٹی چھوٹی ایکسپلینیشن آئے گی نا, الحمد, واٹ از دا میننگ آف حمد, تو حمد اور پھر لکھ دیجئے حمد کا میننگ کیا ہے. للہ, اللہ اس میں جلالہ, آگے لکھیے اس میں جلالہ, اللہ کا ذاتی نام, اللہ کا ذاتی نام, یہ تفسیری پوائنٹ ہے. پھر اگر حدیث آ رہی ہے کوئی, اگر کوئی کوٹ آ رہا ہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے, تو اس کے لیے میں نے کہا نا ایک سمبل رکھیے یا پین رکھیے ڈفرینٹ کلر کے, اس کے ساتھ لکھیے. آخر میں تھوڑی سی, زیادہ نہیں, کچھ لائنز چھوڑ دیجئے تاکہ کچھ تھاٹس آپ کے بعد میں کبھی آئیں تو آپ اس کے اندر لکھ دیں. تدبر یہ ضروری ہے. دیکھیے قرآن ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, ٹو ایکٹ اپون دا قرآن فار دا سیک آف اللہ. تو تدبر کسے کہتے ہیں, آپ سوچیں اس سے کیا لیسنس نکلتے ہیں. لیسنس کچھ میں بتاؤں گی اور کچھ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں آئیں گے بھی, وہ بھی لکھیے گا. جیسے آپ کو آیا, آپ نے صبر کے اوپر آیت پڑھی, اب آپ ریفلیکٹ کر رہی ہیں کہ میں تو دن میں بہت شکایت کرتی ہوں, تو اب آپ نے لکھنا ہے, ریفلیکشن کر لیا نا, سوچ لیا کہ میں شکایت کرتی ہوں, آپ نے سوچ لیا کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے. تو اب ایکشن پوائنٹ پر آ جائیے. ایکشن پوائنٹ ہے واٹ ایکشنز یو آر گوئنگ ٹو ٹیک آفٹر دا کلاس. ٹھیک ہے. تو وہاں لکھیے کہ کیا کروں گی میں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کمپلین ناؤ, اینڈ ایوری کمپلین I am going to do استغفار that much time. I am going to give صدقہ that much amount. ٹھیک ہے. ریویو اور ریوائز, یہ ان لوگوں کے لیے دوز who are serious. زیادہ ٹائم نہیں لگتا, کیونکہ جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو آپ کو پورا ریویو کرنا ہے. How would you do that? آپ کو ٹرانسلیشن جو ہے وہ کرنی ہے. ٹرانسلیشن کا اورل ٹیسٹ ہے آپ کا, ریٹرن بھی ٹیسٹ ہے آپ کا. تو جو ریویو ریوائز کر رہے ہیں ان کے لیے آسانی ہے. ٹھیک ہے. سنڈے آپ کا خالی ہے تقریباً, تو سنڈے میں آپ کا ٹرانسلیشن کا ریویژن, اور آپ کو اپنے تفسیری نوٹ خود پڑھنے. اور پھر اپنے نوٹس کی اینڈنگ آپ کس طرح کرنا چاہتی ہیں, شکر سے کرنا چاہتی ہیں, دعا سے کرنا چاہتی ہیں. جو آپ میں کمیاں ہیں اس کے لیے دعا لکھیے, جو آپ کے اندر ہیں الحمدللہ اس کے لیے شکر کیجیے. اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, شیئر دا نالج ود ادرس. ٹھیک ہے. کوشش کریے کوئی ایک بات, کوئی ایک چیز گھر میں بتائیں, آپس میں سہیلیوں کے ساتھ. ہر کمپلیشن کے ساتھ ایک ٹیسٹ ہے, اور ٹیسٹ کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے الحمدللہ. اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ ایک اپنا ٹرانسلیشن بہت اسٹرانگ رکھیں. ریویژن میں کوئی, میں کہوں گی ڈس آنیسٹی نہیں, کوئی ڈنڈی مارنے والا کام نہیں. آپ کو شادی میں جانا ہے, آپ کے گھر میں مہمان آ رہے ہیں, آپ کے گھر, آپ کا کالج کا کام زیادہ ہو رہا ہے, کم ہو رہا ہے, آپ کا ٹرانسلیشن آپ کی کمٹمنٹ ہے. 15 منٹ بھی اگر آپ ڈیلی فوکسڈ دے دیں گی کام ہو جائے گا. لیکن اگر آپ یہی ٹالے کرتی رہی نا کہ آج تو میری شادی میں جانا ہے میں نے, اور آج تو مجھے بھوک زیادہ لگ رہی ہے, تو پھر تو یہ ڈیلے ہوگا, پائل اپ ہوگا, اور جب یہ پائل اپ ہو جائے گا تو آپ کا دل چھوٹنے لگے گا. شیطان کو جگہ نہ دیں. ایون اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کے فون میں PDF ہے یا آپ اپنے پارے کی فوٹو لے جائیں. دیکھیے دعوتوں میں ہمارا کتنا وقت چلا جاتا ہے, اور باتیں کیا ہوتی ہیں, کبھی غور کیجیے گا دعوتوں میں باتیں کیا ہوتی ہیں. دعوت سے آنے کے بعد کتنی حسرتیں ہوتی ہیں ہر شخص کے دل میں, کتنی شکوے ہوتے ہیں. تو بہتر کیا ہے, وہاں ایک کرسی پر بیٹھیں آرام سے,
جتنے میں مہمان آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں سلام دعا کر کے اپنا پارہ کھولیں، فوٹو کھولیں، آرام سے اپنا پڑھتی رہیں. ٹھیک، انسان کے لیے قیامت کے دن وہ مجلسیں حسرت کا باعث بنیں گی جن میں انسان نے اللہ کا کوئی ذکر نہیں کرا. انسان ریگریٹ کرے گا وائی ڈڈ آئی اسپینڈ مائی ٹائم ان دیٹ گیدرنگ. تو میک اٹ فروٹفل. ہر چیز کس کے ساتھ ہے؟ اپنے انجام کے ساتھ. آپ سر نے کیا فرمایا؟ انڈیڈ ڈیڈس آر ججڈ بائی ہاؤ دے اینڈ. تو اسٹارٹ جیسے بھی حالت ہے اس میں اسٹارٹ کر دیجئے. چینج جو ہوتا ہے وہ میسی ہو جاتا ہے لیکن اینڈنگ اچھی ہوگی انشاءاللہ اگر اللہ کے لیے خالص ہے. اس پر فوکس کیجئے انشاءاللہ.